السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. محترم علماء کرام، محترم دوستو، معزز سامعین، یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، کوئی انسان غلطی سے خالی نہیں ہے. انسان دو چیزوں کا عنصر ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان سے بھول بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے. جہاں انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا ازالہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، بشرطے کہ وہ آدمی غلطی کو شریعت کی روشنی میں غلطی سمجھے. آپ کی اور ہماری نظر سے اگر کوئی کام اچھا معلوم ہو رہا ہے اور شریعت نے اس کو اچھا نہیں بتایا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. اور شریعت نے جس کو اچھا بتایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی نظر سے وہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ہم شریعت کی نظر سے دیکھ کر کے اس کی اصلاح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور انسان جب بھول جاتا ہے تو اسے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے. صرف ایک فرقہ ایسا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول پر بھی پکڑ کرنا چاہیے. اس فرقے کا نام بتاؤں گا، اس کا نام ہے جاحظیہ. ایک عربی کا سب سے بڑا ادیب ہے جس کو جاحظ کہتے ہیں. اس نے یہ عقیدہ گڑھا کہ انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسے پکڑنا چاہیے. کیوں؟ سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ یادداشت کے بعد وہ بھولا ہے. پہلے اسے یاد دلایا گیا تھا اور وہ بھول کر آیا، اس لیے جو ہے اس کو پکڑنا ہے. لیکن قرآن نے اور حدیث نے صاف طریقے سے فرمایا بھول پر پکڑ نہیں ہے. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے. اب دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے، جب رب کی آیتیں یعنی ان کے رب کی آیتیں ذکر کی جائیں تو وہ سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں پڑ جاتے. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے کس کے ذکر فرمائے ہیں؟ ان مومن بندوں کے فرمائے ہیں. دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے جنہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا، حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. دیکھو دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئیں گے، بعض ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کام کو، فلاں بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ اگر میں نے اس بات کو نہیں کہا ہے تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. فرمایا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو معلوم یہ ہوا کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ اگر کسی انسان کو کوئی بات بتانا چاہے تو پوری امانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے.
اگر کوئی کسی کی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا یہ انتساب کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے اس کا ٹھکانہ کیا بتا دیا ہے؟ جہنم بتا دیا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فطرتاً اس کے اندر تحقیق کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کی جو ضد حیوان ہے اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ انسان کی جو ضد ہے حیوان، اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آپ کسی جانور کو لے جا رہے ہیں تو جانور کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ لے جانے والا کوئی قصاب ہے یا دودھ نکالنے والا ہے یا اسے ہل جوتنے کے لیے لے جا رہا ہے، جانور کو کوئی علم نہیں۔ اگر جانور کو تحقیق آ جائے کہ مجھے لے جانے والا قصائی ہے تو وہ کبھی نہیں کٹے گا، وہ کبھی نہیں کٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آئے تو کم از کم تحقیق کر لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ترجمے کرنے والے کس لیے سارے ترجمے کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی بات اگر کسی زبان میں آپ کے پاس آئی، آپ لے کر کے درے در پھرتے رہتے ہیں اور اس کے الفاظ کو تحقیق کے ساتھ جو بتانے والا ہے اس کی بات پر کیا کر لیتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن آج قرآن کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، احادیث کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، اگر یہ قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے ترجمے کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تحقیق کے لیے پیدا کیا۔ اس کے لیے پیدا کیا ہے، تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کے دور میں بتانے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا چھوٹا انسان، بڑے سے بڑا انسان تحقیقی میدان کے اندر اپنی تحقیق کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب تحقیق کی ضد کیا ہے؟ تقلید۔ تحقیق کی ضد کیا ہے؟ تقلید۔ تحقیق کی ضد تقلید ہے، تقلید کی ضد تحقیق ہے۔ لیکن تقلید کی ضد غیر مقلد، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے روشنی کی ضد تاریکی، تاریکی کی ضد روشنی، مرد کی ضد عورت، مرد کی ضد غیر مرد نہیں ہے، روشنی کی ضد غیر روشنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من قبل افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ یہاں پر صاف طریقے سے ان بچوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر، یعنی اپنے آباء و اجداد کو انہوں نے دیکھا شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، اور انہوں نے اسی کو اپنا لیا۔ اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے، قیامت کے دن تم یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کی وجہ سے ہم نے کیا اور اس سبب تو ہم کو ہلاک کر دے گا، ان باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا، میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اپنی کتابوں کو نازل کروں گا، تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عہد الست رکھا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، بلا مسلک و مذہب، اس کے امتیاز کے سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمان مقام کے اندر عرفہ میں جمع کیا اور ہماری صورت اور شکل کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کے اتنی مقدار میں بنا کر کے دے دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساروں نے یکساں طور پر کہا اے اللہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فطرت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ
یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ اس صورت کو کہتے ہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا، اور یہ توحید کا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مذہب اور مسلک کے درمیان ماں باپ حائل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو بلا تفریق اس کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی مذہب کی تربیت کے تو وہ توحید پرست بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا درمیان میں حائل ہونے والے کون ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اگر اس کے باپ اور ماں یہودی ہیں بچہ یہودی بن جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں عیسائی ہیں بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مجوسی بن جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرما، اپنے آباء و اجداد کے راہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر نظر نہیں آئی۔ تاروں کو دیکھا رب کہا، چاند کو دیکھا رب کہا، سورج کو دیکھا رب کہا، جب سب کے سب وقتیہ نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق کریں، اللہ کے رسول کے بارے میں تحقیق کریں، اور قرآن مجید جہاں تک جتنے کلمات استعمال کیا ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے۔ اطاعت اور اتباع آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر انسان پر فٹ ہوتا ہے، جس پر ہوتا ہے ہر انسان کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں اس کو تقلید نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ دیکھیں اطاعت کا لفظ، اور اگر ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو اطاعت کا لفظ فرماتا ہے فَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ شرک اور کفر کرنے پر تم کو ابھارے تو تم ان کی اطاعت نہیں کرو، تقلید نہیں بتایا جاتا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ اطاعت کریں گے تو اللہ کے راستے سے تم کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت مت کرو، یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اطاعت چاہے آپ مسلمان کی کریں، ماں باپ کی کریں، استاد کی کریں اور سرداروں کی کریں، بڑوں کی کریں، اس کا عربی زبان میں اطاعت کی قرآن مجید نے صاف طریقے سے نص کے ذریعے فرمایا کہ اس کو اطاعت کہا جائے گا۔ ابھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کھول کر کے دیکھیں، اطاعت کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب رہا اتباع کا لفظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی اس کا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ یعنی اطاعت اور اتباع یہ دو کلمے ایسے ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے معنی تقلید کبھی نہیں آتا۔ تو آپ کہیں گے یا ہم کہیں گے چاہے آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں آپ اس کو اطاعت کہا جائے گا، کسی غیر کی بات مانے اس کو بھی اطاعت کہا جائے گا، اللہ کی بات مانے اطاعت کہا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے اللہ کی طرف بھی اطاعت کا لفظ
رسول کی طرف بھی اطاعت طلب. ایسے قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا الا من ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا. قیل من ابا یا رسول اللہ, آپ کا امتی آپ کا انکار کیسا کرے گا اللہ کے رسول, یہ ہم کو تعجب معلوم ہو رہا ہے. قیل کا معنی کہا گیا, پوچھا گیا آپ کا امتی آپ کا اتباع چھوڑ کر کے آپ کی اطاعت چھوڑ کر کے آپ کا انکار کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے میرا انکار کیا. اب دیکھیے حدیث کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا اور یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور صاف طریقے سے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنہ. دیکھو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں انسانوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ انسانوں سے ممکن ہے غلطی, انسانوں سے ممکن ہے نسیان, لیکن میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, دوسرا میری سنت ہے. اور تم ہرگز ہرگز لن کا معنی کیا ہے؟ ہرگز کا معنی ہے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو کیا کر لو, تھام لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں. اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا یا نہیں؟ ذرا آپ اور ہم غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے اس کی حفاظت آج تک ہمارے پاس سند سے محفوظ ہے, سند سے محفوظ ہے. کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر, کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے. آپ بتا سکتے ہیں کسی نبی کی بات سند کے ساتھ آج ہمارے پاس محفوظ ہے؟ اسرائیلیات بھی ہیں تو اس کو بھی صحابہ کرام نے سند کے ساتھ جمع کیا ہے, محدثین نے جمع کیا ہے. تو کسی نبی کی بات کا یہ التزام نہیں تھا کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور اس کو ہر آدمی لے کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرے بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے بھی بات چیت کی, اپنی بچوں سے بات چیت کی, بیویوں سے بات چیت کی, معاشرے سے بات چیت کی, تقاریر انہوں نے کی ہے. کیا کسی صحابہ کرام کی بات سند کے ساتھ محفوظ ہے ہمارے پاس؟ اسی طریقے سے ائمہ کرام نے بات چیت کی, کسی ائمہ کرام کی بات ہمارے پاس سند کے ساتھ محفوظ ہے؟ اصلی اور نقلی کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سند کے ساتھ قیامت تک محفوظ کر دیا. اب اسناد کی جتنے قسمیں ہیں, ہر محدث جب کوئی تحقیق کرتا ہے, 4 آدمی تحقیق کے نکلے, کوئی آدمی پوری معلومات لے کر کے آتا ہے, کوئی آدھی معلومات لے کر کے آتا ہے, کوئی کونی معلومات لے کر کے آتا ہے. جیسے جیسے انہوں نے معلومات حاصل کی اس کو قلم بند کر دیا, صاف طریقے سے لکھ دیا کہ میں نے اس کو تحقیق کی, میری تحقیق کے مطابق اتنی انتہا تک میں نے پہنچا ہے. اس کو صحیح کہا, مرسل کہا, ضعیف کہا, منقطع کہا. یہ ساری روایتوں کے تعلق سے صحیح ساری باتیں ہر تحقیق کرنے والے نے جمع کر دی. یہ کس لیے جمع کیا؟ ہمارے لیے جمع کیا. کس کے لیے جمع کیا؟ آنے والی امتوں کے لیے جمع کیا, آنے والے لوگوں کے لیے جمع کیا. کس لیے جمع کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا کسی امتی کے تابع ہوں گے؟ بتائیے. یہ اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آنے والے ہیں. آئیں گے تو کس کو لے کر کے ساری دنیا میں پھیلائیں گے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ نہ ہو تو پھر کس کی بات بتائیں گے؟ ایک نبی کسی امتی کا تابع ہوگا, یہ ہمارا ایمان نہیں ہے.
یہ امتی کسی نبی کا کسی غیر نبی کا فرمان لے کر کے دنیا میں اس کو پھیلائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آئیں گے، اور سارے کائنات کے لوگوں کو جو دعوت پیش کریں گے وہ قرآن و سنت کی دعوت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمایا، اور جتنے فرقے ہیں سب کو ختم کر دیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دلیل ہے۔ لیکن کیا بتایا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ جو بعد میں آنے والوں کی باتیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کر دیا ہم نے، قرآن مجید کو آسان کر دیا، اور کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن چیختا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبارات ہیں آپ پڑھیں گے تو اس کی مٹھاس سے محسوس کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور جو کچھ مغالطات ہوئے ہیں اس کے پڑھنے کے ساتھ آپ محسوس کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے، اسانید کا اہتمام کرانے کے لیے محدثین کرام کو پیدا کیا، ائمہ کرام کو پیدا کیا، تاکہ یہ اسناد محفوظ رہے اور یہ شریعت مطہرہ محفوظ رہے، اور جب کبھی اطراف و اکناف سے اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو قرآن و سنت کے حاملین اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مخالفت کا کوئی پیمانہ ہے تو کس بنیاد پر آپ اور ہم مخالفت کریں گے؟ ہماری مخالفت کب ہوگی؟ جب کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہے، یا کوئی کرے یا کوئی دیکھے، تو آدمی کہے گا بھئی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کام۔ آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے، اگر کوئی کام سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، کسی آدمی کو آپ ٹوکے، بلکہ اگر کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کہتا ہے یا سنتا ہے تو آپ کو اور ہم کو حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی آدمی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اور اس کو یہ طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکے، جیسے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، وقت کا حاکم ہے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جان کر کے چلے گا۔ وَذَاكَ أَعْزَقُ الْإِيمَانِ فرمایا، یہ ایمان سب سے کمزور ایمان بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں وہ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری قرآن و سنت سے دور ہو جانا ہے۔ اس سے اگر میں آپ کو یہ کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کا کیا پلیٹ فارم تھا، ایک ہی پلیٹ فارم تھا، وہ ان کا مجموعہ قرآن و سنت تھا۔ اگر یہ فرقے جو بعد میں پیدا ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام دے رہے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے تو ہم کو لڑانے کے لیے آئے، نفرت دلانے کے لیے آئے، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرانے کے لیے آئے۔ ارے یہ ماحول تو نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر تھا، آخر نبی کے آنے کے بعد یہ کیوں ہوا؟ نبی کے آنے سے پہلے جو آباء و اجداد کی تکلیف تھی، یہ تکلیف پھر لوٹ کر کے آ گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى، قرآن مجید نے یہ منافقین اور کافرین کی مثال بیان کی ہے، آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ اکٹھا ہی مگر ان کے دل ہی بڑا گندا۔ ایسی مثال، ایسی تشبیہ ہمارے دلوں کے اندر آئی۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر کے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر اور مشرک کہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدعتی کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ ہمارے طریقے الگ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے 3 صدیوں تک امن کا معاملہ بتایا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی میری ہے، اس کے بعد والی صدی ہے، اس کے بعد والی صدی ہے جو ان کے قریب ہونے والے۔ اس کے بعد فرمایا فتنے کا دور شروع ہو، جو آج ہم اس فتنے میں مبتلا ہیں، اور ایسا فتنہ ہے ہمارے اندر محبت نہیں، اتفاق نہیں، ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا،
اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے لڑو مت، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ کون فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہمارے اصلاح کا معاملہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، جو مسلمان بھی قرآن اور سنت کے خلاف ہے اس کی اصلاح کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم مومن بن جائیں گے۔ مومن کا کام ہی اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرما دیا ہے۔ تو اذان کا وقت ختم ہو رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اس لیے میں اذان کے بعد جو مقرر آنے والے ہیں نماز کے فوراً ان کی تقریر سننے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ بغور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے، صحیح طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تو ہم لوگ جو اہل حدیث ہیں، ہم پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اس اجتماع کو یہاں بلایا ہے، قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اور ہم سنیں گے، اگر ہماری کوئی غلطی ہے آپ ہماری اصلاح کیجیے، یا اپنی غلطی نظر آتی ہے تو اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس فکر پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اذان عصر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 4:15 بجے جماعت کھڑی کی جائے گی۔ اس کے بعد فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ داد و سکون دینے سے قبل اس بات کی وضاحت فرما دوں کہ 12 مسائل 20 لاکھ انعام جو کتاب شائع ہوئی ہے، جو صوبہ کرناٹک شہر بنگلور کے مختلف اضلاع و اطراف و اکناف پھیلائی جا رہی ہے، اس کتاب میں جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جن مسائل پر بحث کی گئی ہے وہ مسائل کیا ہیں، تو آپ ان مسائل کو غور سماعت فرمائیں اور اس مسائل کے اندر کن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے اس کو بھی آپ بغور فاضل مقرر کے زبانی آپ سنیں اور ہماری اپنی اصلاح اور ہماری اپنی صلح اور سیدھی سچی صراط المستقیم کو اپنانے کے لیے ہم ان کتابات کو اور بیانات کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ 12 مسائل کیا ہیں؟ اس کتاب کے اندر ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جو اکثر و بیشتر جماعت اہل حدیث کے افراد عمل کرتے ہیں۔ اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یا 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، ننگے سر نماز پڑھنا کیسے ہے، نمازی کے دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے یا کندھوں تک اٹھائے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، آمین آہستہ کہنا ہے یا بلند آواز سے کہنا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کی کیا دلائل ہے، فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے کیا دلائل ہیں،
اور رفع الیدین کا دوام ثابت ہے یا ترک ہے؟ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدے سے سر اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھیں یا بغیر ٹیک لگائے کے اٹھنا ہے؟ اور اتحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں اور مصنف نے اپنے خیالات یا ان مسائل پر جائزہ لیے ہیں۔ یہ مسائل کن اصولوں اور کن دلائل کی بنیاد پر تعریف کیے گئے ہیں اور کن احادیث کے مجموعوں سے اس کتاب کے اندر حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ پورے شرح صدر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کھل کر خطاب فرمائیں گے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ ایک تحقیقی جائزہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ اپنے رب کی طرف سے پہنچائی گئی حق بات کو پیش کر دیجیے، تو جو شخص چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے وہ انکار کر دے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کا فریضہ یہ ہے کہ حق بات کو پیش کر دے۔ اب نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
اب امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی کام کرتی رہے، حق کا اعلان کرتی رہے، جو چاہے حق بات کو قبول کرے اور جو چاہے حق بات کا انکار کرے۔ سو اسی آیت کے پیش نظر ہم نے چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حق اور باطل کو گٹمٹ کر دیا ہے، یہاں تک کہ اکثریت باطل کو حق سمجھنے لگی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے۔ یہ کتاب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے 12 مسائل 20 لاکھ انعام۔ اوپر دیا ہے غیر مقلدین کے لیے سنہری موقع۔ ہم نے جب اس نمبر پہ فون کیا کہ ذرا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے تاکہ ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، تو جواب بڑا مایوس کن ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب امت میں محض فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے اور حق بات کو چھپانے کے لیے لکھی گئی۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور جگہ جگہ صرف مغالطوں سے کام لیا گیا ہے۔ مغالطہ کا مطلب غچہ دینا نہیں۔ آدمی ایک غلط بات کو صحیح سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ مثلا شروع میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں صرف 2 ہی چیزیں حجت ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے سنت رسول، تیسری کوئی چیز ان کے ہاں حجت نہیں ہے۔ یعنی اہل حدیث صرف 2 چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں، تیسری کوئی بھی چیز یہ حجت شرعیہ نہیں مانتے۔ لیکن ہم احناف، ہم مقلدین 4 چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اہل حدیث ان 4 چیزوں کو مانتا ہے اور مقلد صرف ایک چیز مانتا ہے۔ ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اہل حدیث ہی ان 4 چیزوں کو مانتا ہے، مقلد صرف ایک چیز کو مانتا ہے۔ یہ مغالطہ نہیں ہے کہ جو 4 کو مان رہا ہو اسے کہا جائے کہ 2 مانتا ہے، اور جو ان 4 کو نہیں مانتا، ان 4 کے علاوہ ایک چیز کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم 4 کو مان رہے ہیں۔ اہل حدیث ان 4 چیزوں کو مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 چیزوں پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔
ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتى يرجع الحوض۔ رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس کا نام ہے مستدرک علی الصحیحین۔ مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، شیئین، دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہے ان کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صاف بتا دیا گیا ہے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْجَعَ الْحَوْضَ، اور قرآن و حدیث اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آ جائیں۔ تو اس حدیث کے پیش نظر اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حجت شرعیہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن حجت شرعیہ ہے۔ اجماع حجت شرعیہ ہے یا نہیں، اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ حدیث ملاحظہ کریں، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار، رواه ترمذی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، یا راوی کو شک ہے، کہتے ہیں کہ امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ کسی گمراہی کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت جب گمراہی پر جمع ہی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب امت محمد اگر کسی چیز پر اجماع کر لے تو وہ ضلالت نہیں ہے، ہدایت ہے وہ۔ لہذا اہل حدیث اجماع کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اجماع کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے۔ گویا اہل حدیث کتاب اللہ کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے، سنت رسول کو حجت شرعیہ مانتا ہے، اجماع کو حجت شرعیہ مانتا ہے۔ ابھی میں تفصیل بتاؤں گا۔ قیاس کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو مانتے ہی نہیں۔ ارے جب قیاس حدیث سے ثابت ہے تو اہل حدیث قیاس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قیاس کا ثبوت حدیث میں ہے، دلیل دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر ثلاثة لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل بزر فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضة فما اصاب في تيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات ولو انها قطعت تيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت آثارها او ارواتها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان تسقى به وهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا
ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك بزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاذه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. رواه البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں کتاب الاعتصام میں یہ روایت موجود ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گھوڑے ہیں، گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک گھوڑا باعث اجر و ثواب ہے، ایک گھوڑے میں ثواب ہے، اور ایک گھوڑے میں نہ تو ثواب ہے نہ عذاب ہے، اور ایک گھوڑے میں عذاب ہی عذاب ہے. گھوڑے 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک گھوڑے میں صرف ثواب، ایک گھوڑے میں صرف عذاب، اور ایک گھوڑے میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. وہ گھوڑا جس میں اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ گھوڑا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھا گیا ہے اس گھوڑے میں ثواب ہی ثواب. گھوڑے کی ایک قسم جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ہے، اس گھوڑے میں اجر ہے. اچھا وہ گھوڑا جس میں عذاب ہی عذاب ہے فرمایا گیا وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً. بہترین گھوڑا لایا، مقصد اللہ کے راستے میں اسے چلانا اور دوڑانا نہیں، فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کی وجہ سے. تو اگر گھوڑا ریاکاری اور فخر کی وجہ سے رکھا گیا ہے تو اس گھوڑے میں عذاب ہی عذاب ہے. اور تیسرا گھوڑا جس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے وہ گھوڑا کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ گھوڑا ایسا ہے کہ آدمی اس سے کام لیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے، تو اس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. گھوڑے کی یہ فضیلت جب آپ نے بیان فرمائی تو پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول آپ نے گھوڑے کے بارے میں تو بتا دیا کہ گھوڑے 3 طریقے کے ہوتے ہیں، گدھوں کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر. حمار ہمارے گدھا، اس کا پلیورل آتا ہے حمر، گدھے. گدھوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو گھوڑوں کے بارے میں آپ نے فرمایا. اگر کوئی گدھا رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل غور بات ہے، ما انزل اللہ علی فیہا الا هذه الآیۃ الفاذہ الجامعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں نازل کیا ہے سوائے اس جامع اور بے نظیر آیت کے. یعنی گدھوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کچھ نازل نہیں فرمایا. آپ لوگ اور بات ہے، ہاں ایک آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. دیکھیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گدھوں کے بارے میں یہ حکم ہے، آپ نے قیاس فرمایا کہ گھوڑوں کے بارے میں تو جو بات میں نے کہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے کی وجہ سے کہی ہے، لیکن گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے. ہاں ایک آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں
وہ آیت کیا ہے؟ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گدھوں کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ اگر کوئی گدھا پالتا ہے اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے تو اس گدھے پہ اجر ہے، وہ گدھا 22 اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی گدھا پالتا ہے فخر اور ریاکاری کی وجہ سے تو اس پہ عذاب ہے، اور اگر کوئی گدھا پالتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ گدھا ستر ہے، نہ تو عذاب ہے نہ ثواب۔ دیکھیے گدھوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور آپ نے قیاس کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اوپر گدھوں کے اوپر بھی وہی حکم لگایا، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیاس مانا نہیں جا سکتا یا قیاس کے ہم منکر ہیں، جبکہ حدیث سے ثابت ہے۔ ثابت یہ ہوا جو منکر ہے اس کا حکم بیان کر دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ آپ پسند آئے سنیں، نہیں پسند آئے تو چلے جائیں۔ میں یہاں پر آپ جو بھی اعتراض کرنا ہے جوابات جو دیے جا رہے ہیں نہیں، وہ پہلے آپ کر دیے ہیں، اس کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ وہ سوال تو آپ کو پہلے سے کیا ہوا ہے، سوال کیسے؟ اب یار یہ سوال کیا ہوا ہے اور اس کو کہا گیا جواب بھی دیجیے۔ جواب ریاض کا حوالہ بھی تو آنا چاہیے، جواب سمجھنے کے لیے سوال کیا جانا، سوال کو پکی جانا دینا اس وقت نہیں کر سکتے، آپ بعد میں کیجیے۔ جواب دے رہے ہیں نا، ہمارے اس میں 12 سوالات بالکل منقع ہیں، ایک ایک سوال آپ پڑھ کے پہلے عوام کو سمجھائیں، اس کے بعد ایک ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ سوال تو پڑھا گیا ہے، سوال پڑھ کر کے سمجھائیں۔ جواب سمجھنے کے لیے کتاب سن لیجیے، جو بھی اعتراض کرنا ہے۔ جو اس کا نمبر اول مسئلہ قیاس کا ہے، آپ اسے پہلے وضاحت سے بیان فرمائیں۔ پوری امت مسلمہ کے نزدیک ماخذ شریعت 4 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قیاس اور اجماع۔ ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ ان چاروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ سی ڈی میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اچھی بات یہ جو سوال ہے آپ کی طرف سے ہے نا، یہ ہاں تو جواب دے رہے ہیں، پھر سوال آپ دیجیے، پھر دوبارہ جواب دیجیے۔ ہم کو جواب سمجھائے نا، ہم پیسے لے کے آئے ادا کرنے کے لیے، ہم کو جواب سمجھایا جائے۔ سوال ہے کی طرف سے سوال کیا جو اپنے احباب کو لے آئے ہیں، آپ برائے مہربانی انہیں سمجھائیے کہ آپ کے نام سے جو کتاب شائع کی گئی ہے، سارے کرناٹک کے اندر پھیلائی گئی، ہم کبھی آ کر آپ کے دروازے پر کبھی کسی قسم کا شور و غوغا نہیں کیے۔ ہم اپنے لوگوں کے لیے جو ان مسائل اور اس طریقے کو جو سمجھ نہیں پائے ہیں ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی اطمینان سے بیٹھے رہیے، ان سوالات کا اطمینان سے جواب آپ کو دیا جائے گا۔ ہماری انسٹرکشن کسی کی اجازت دستیاب ہوں گے، اگر آپ کو یہ مجلس پسند نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اجازت نہیں ہوگی، کوئی اجازت نہیں، 20 لاکھ روپے کا ہم مطالبہ نہیں کیے، 20 لاکھ کا ہم مطالبہ نہیں کیے ہیں، آپ کے بعد کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آئے ہیں جو احباب ہمارے ساتھ آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ خاموشی کا لحاظ رکھیں۔ یہاں جو ہے کوئی سوال نہیں کرے گا، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، علماء کرام میں سے کوئی ایک سوال کریں گے۔ سبھی میں خاموش کرانا چاہتا ہوں، آپ بلا وجہ سمجھتے نہیں بات ہماری۔
जितने साथी आए हैं वो खामोशी का लिहाज रख करके सुनने की कोशिश करें भाई क्या बतला है। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कोई नहीं पूछेंगे, यहाँ उलमाए किराम है उनमें से कोई एक खड़े होकर पूछेंगे, वो भी मजलिस के बाद है। सभी बोलेंगे, मैं तन्हा बोल रहा हूँ, आप सभी बोलेंगे। मुकदमे में ये सवाल किया गया है कि हम लोग 4 चीज़ों को हुज्जत शरइया मानते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और कयास। और अहले हदीसों के यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें हुज्जत शरइया हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच है कि हम लोग इजमा और कयास को नहीं मानते? मैंने अभी 4 अहादीस पेश की हैं। पहली हदीस थी हजरत अबू हुरैरा से, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से सुन लें आप। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअइन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती व लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अल हौज़। रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक अला सहीहैन फ़ी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्तदरक अला सहीहैन जो उनकी हदीस की किताब है, कई जिल्दों में, किताबुल इल्म के अंदर इस हदीस को इन्हीं लफ्ज़ों में लाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, इन दोनों के बाद तुम गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरी सुन्नत है, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ के ऊपर आ जाएं। इस हदीस पाक से तो ये मालूम हुआ कि 2 चीज़ें हुज्जत शरइया हैं, एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे सुन्नत रसूल। इजमा का जहाँ तक मामला है, इस सिलसिले में मैंने तिरमिज़ी की हदीस अभी पेश की। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजतमिउ उम्मती औ क़ाल उम्मतु मुहम्मदिन अला ज़लालतिन व यदुल्लाहि अलल जमाअ व मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। रवाहु तिरमिज़ी। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत, या रावी को शक है कि उम्मत मोहम्मद, आपने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराही के ऊपर जमा नहीं हो सकती, यानी उम्मत की अक्सरियत किसी गलत बात के ऊपर जमा हो ही नहीं सकती। अगर उम्मत किसी बात के ऊपर इजमा करती है तो वो हिदायत है, ज़लालत का है। यहां फरमाया गया कि ज़लालत के ऊपर उम्मत जमा ही नहीं हो सकती, तो ज़लालत के ऊपर जमा नहीं हो सकती।